اس وقت اعتراف کی روایت کیا تھی؟ شادی کا واقعہ کیا ہے؟ شادی کی کیا وجہ تھی؟ اولاد کتنی تھی؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے مقتدر ہستیوں کے بارے میں بڑے بابا سے سوال جواب شروع کیے ہوئے تھے، تو آج ہم حضرت بیوی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بابا سے سوال کریں گے، تو چلیں کرتے ہیں۔ اس وقت اعتراف کی روایت کیا تھی؟ ناظرین، حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے کی آج ہم دوسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال تھوڑا سا مشکل ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے مشہور کھلاڑی ہوتے ہیں، عمران خان، ماجد خان، تو بڑے بڑے مشہور کھلاڑی ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی تصویریں لگا لیتے ہیں اپنی شرٹوں پہ، یا بلے کے اوپر ان کا نام لکھوا لیتے ہیں۔ تو کچھ آئیڈیل کھلاڑی ہوتے ہیں، تو اس وقت کیونکہ یہ کرکٹ اور یہ کھیل تماشے وغیرہ تو اس طرح سے نہیں ہوتے تھے، کھیل تو ہوتے تھے، وہاں کچھ اور طرح کے روایتی کھیل ہوتے تھے، لیکن اس وقت جنگوں اور بہادری اور ان کے قصے اور نظمیں یہ چیزیں زیادہ مشہور تھیں۔ تو اس وقت لوگوں کا رواج تھا کہ تلوار کے اوپر جو سب سے بڑا بہادر ہوتا تھا اس کا نام لکھا جاتا تھا، اور بہادر ہوتا تھا اور وہ ان کا آئیڈیل بھی ہوتا تھا۔ بعض اوقات مخالفوں میں بھی بڑے بہادر ہوتے تھے، لیکن ان کا نام نہیں لکھا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عامر کا نام یہ تلواروں کے اوپر لکھا جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ جب چلا تو یکم ہجری تک جو تلواریں لوگوں کے پاس ہوتی تھیں ان کے اوپر عامر کا نام لکھا ہوتا تھا، لیکن یکم ہجری کے بعد جب تلوار آسمان سے آئی تو پھر اس کے اوپر لکھا گیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ ذوالفقار دو دھاری تلوار تھی، دو شاخہ تلوار تھی۔ آج بھی یہ لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ شعر تو فارسی میں ہے، لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علی نام لکھا ہوتا ہے۔ آج بھی لوگوں کے گھروں میں تلواریں اس طرح سے ہیں، اور جو آج تلواروں کی جنگوں کا تو زمانہ گزر گیا ہے، لیکن ڈیکوریشن کے طور پہ لوگ گھروں میں تلوار رکھتے ہیں یا اپنی دیوار کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو اس میں مولا علی علیہ السلام کا نام کسی نہ کسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اسی شعر کی شکل میں ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کی یہ خاص بات ہے کہ جب حضرت علی کا نام تلوار پہ لکھا گیا تو پھر اس کے بعد کسی کا نام نہیں لکھا گیا۔ یہ امکان ہی نہیں ہے کہ علی جیسا شجاع آئندہ قیامت تک کوئی پیدا ہو جائے۔ شجاع تو بڑے ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو علی کا غلام سمجھیں گے، علی کا محب سمجھیں گے، اور ان کے نقش قدم پر اور ان کے مشن پر چلنے والا سمجھیں گے، اور اس چیز کو اپنے لیے فضیلت اور باعث فخر سمجھیں گے۔ وہ اس نظریے سے علی کا نام لکھیں گے، اور کوئی اور نام بظاہر مسلمانوں میں یہ فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ اعتراف ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ شادی کا واقعہ کیا ہے؟ شادی کی کیا وجہ تھی؟ شادی کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، اور شیعہ سنی دونوں کے نزدیک، دونوں کے علماء کے نزدیک اور دونوں کی کتابوں میں تقریباً یہی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے تو وہی واقعہ بیان کرنا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو باقی ہمارے پاس ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں، اور ہم اس لکھے ہوئے کے خلاف بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی اور آپ اس دنیا سے چلی گئی، تو امام حسن حسین، بی بی زینب خاتون، یہ بچے تھے۔ اب بچوں کے لیے ماں کی ضرورت تھی، ان کی تربیت کی ضرورت تھی، کیونکہ مردوں کو تو باہر کے کام ہوتے ہیں، تو گھر میں بچوں کو ماں کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مولا علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے لیے ماں کا ہونا یہاں گھر میں ضروری ہے، تو آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شادی کروں، اور ایسی شادی کروں جو ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ محبت رکھتی ہو بی بی، اور اس کا خاندان بھی محبت رکھتا ہو، اور پھر وہ میرے بچوں کی پرورش بھی کرے، تربیت بھی کرے، اور ان سے محبت بھی رکھتی ہو، اور پھر جب میرے یہ بچے بڑے ہو جائیں تو اس بیوی کے بطن سے وہ اولاد پیدا ہو جو میرے حسن حسین کی
خدمت کرے اور اس کے اوپر قربان ہونا پڑے تو ہو جائے۔ تو حضرت علی عقیل کیونکہ شام تک جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، پورے علاقے کو جانتے تھے، عرب سے لے کے یمن تک اور شام تک، فلسطین تک سب لوگوں کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے جو خاندان تلاش کیا تو وہ خاندان یہی تھا، خاندان کلابیہ، بنی عامر کی شاخ۔ ان کی صفتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے رشتہ تلاش کیا، جب حضرت علی کو بتایا تو آپ راضی ہو گئے اور اس طرح سے آپ کی شادی ہو گئی۔ اس رشتے کا جو انتخاب تھا کہ ایک وجہ اعلیٰ حسب و نسب بھی تھا۔ اب حسب اور نسب دو لفظ ہیں، یہ دونوں لفظ مترادف ہیں اور اکٹھے بولے جاتے ہیں اردو زبان میں۔ حسب کا مطلب ہے کام اور نسب کا مطلب ہے خاندان۔ اب یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور دونوں ہی چیزیں باعث افتخار ہیں کہ کسی شخص کا حسب بھی اچھا ہو، یعنی اس کا کام اچھا ہو، اور اس کا نسب بھی اچھا ہو، یعنی اس کا خاندان اچھا ہو۔ تو اگر خاندان اچھا ہو اور بندے کا کام اچھا نہ ہو تو یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہوتی، افتخار کی بات نہیں ہوتی۔ آج کل کی دنیا میں سب سے اعلیٰ حسب و نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی آل کا حسب و نسب اعلیٰ ہے۔ تو اگر آج کوئی سید ایسا ہو جو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ نہ ہو، مثلا سچ نہ بولتا ہو یا خدا نخواستہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس طرح سے وہ پھر حسب اور نسب آپس میں میل نہیں کریں گے۔ لہذا بہتر ہے اور ضروری ہے کہ اس خاندان کی عزت کے لیے تو اولاد کے اوپر ذمہ داری زیادہ آتی ہے کہ جیسا ان کا نسب اچھا ہے تو ویسے اپنے حسب کو بھی ٹھیک رکھیں۔ اولاد کتنی تھی؟ آپ کی اولاد میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ تو بیٹوں کے نام مختلف بتائے گئے ہیں، تو میں تھوڑا سا درمیانی بات کرنے کی اور تھوڑی سی اصلاح کی کوشش کروں گا، لیکن میں بندہ چھوٹا ہوں تو لوگ علماء کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے اپنے نظریے کے علماء کے پیچھے چلتے ہیں۔ علماء جو کہتے ہیں بندے وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور پھر کہیں ادھر ادھر کوئی اور گنجائش نہیں ہوتی، وہ کسی اور کی پھر سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ بڑے بیٹے کا نام عباس تھا، تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو، آپ کی عمر 38 سال تھی۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور اس عبداللہ کا دوسرا نام عثمان بھی تھا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے، کیونکہ ہر مسلمان کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے، سادات میں بھی بعض لوگوں کے دوسرا نام تھا، تو اس طرح سے اس بیٹے کے بھی 2 نام تھے، عثمان بھی تھا اور عبداللہ بھی تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کچھ اور نام آئے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے 1 سے زیادہ نام ہوتے ہیں، کچھ صفت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس بیٹے کا نام حضرت عثمان ابن مظعون کی وجہ سے رکھا تھا۔ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، پہلے جب حضرت عثمان ابن مظعون کی میں نے ویڈیو بھیجی ہے تو اس میں یہ بات ہے۔ تو اس بیٹے کا نام حضرت عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون پہلے شہید ہیں اسلام کے، جو جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں، اور ان کی وہاں قبر بالکل درمیان میں پڑی ہے اور وہ بہت بڑی قبر ہے اور وہاں سے 4 راستے گزرتے ہیں۔ میں بھی 2 دفعہ حج سے ہو آیا ہوں اور یہ بات بھی میں پہلے بتا چکا ہوں حضرت عثمان کے سلسلے میں، لیکن آج میں تھوڑا سا اور اضافہ یہ کرتا ہوں کہ حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر سے آگے فرنٹ پہ مسجد نبوی کی طرف باقی جتنی قبریں ہیں اور 4 دیواری ہے اور وہاں جو گیٹ ہے اور جس سے اندر جانا پڑتا ہے، یہ جنت البقیع کا پہلے حصہ نہیں تھا۔ اور یہ کیا تھا، یہ میں ویڈیو کے آخر پہ بتاؤں گا کیا تھا۔ بہرحال حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر درمیان میں ہے اور جنت البقیع اس سے پیچھے شروع ہوتی تھی۔ حضور نے کہا تھا کہ اب لوگ ان کے پڑوس میں دفن ہوں گے، تو پھر پہلے کوئی حد بندی نہیں تھی، بس جو ان کے پڑوس میں ہوں گے اور پیچھے
جو علاقہ جہاں تک قبریں بڑھتی جائیں گی تو بعد میں پھر وہ 4 دیواری بن گئی، علاقہ مخصوص کر دیا گیا، وہ جنت البقیع ہے۔ اب جو فرنٹ والا حصہ ہے وہ جنت البقیع میں شامل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کیا ہے یہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو عبداللہ عثمان کی عمر 30 سال تھی۔ تیسرے بیٹے کا نام عمران ہے۔ تو عمران میں اس وقت کیونکہ کتابت میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ قلم کی اور سیاہی کی لکھائی ہوتی تھی تو لفظ مٹ جاتے تھے، تو عمران ان کا اصل نام تھا، اور ممکن ہے سیاہی مٹنے کی وجہ سے عمر رہ گیا ہو تو ان کا نام عمر بھی مشہور ہے، لیکن اس پہ اختلاف ہے، یہ کنٹروورشل ہے، تمام لوگ اس نام کو نہیں مانتے۔ ہاں البتہ بعض لوگ حضرت عمر کی وجہ سے ان کی محبت میں اس نام کو پرچار بھی کرتے ہیں، اور اس نام سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی سے حضرت عمر کی بہت زیادہ محبت تھی۔ تو حضرت علی سے محبت جو حضرت عمر کی تھی یا وہ احترام تھا، تو یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے، اس میں کوئی بحث کرنے والی بات نہیں ہے یا رشتے کو جوڑنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا نام عمران بھی ہے، لیکن علماء کرام عمر بھی بتاتے ہیں، اور آپ کی عمر 28 سال تھی۔ تو چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام جعفر تھا، تو آپ کی عمر 26 سال تھی۔ اور یہ جو میں نے عمریں بتائی ہیں، عمریں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے چاروں بیٹے جنگ کربلا میں شہید ہو گئے، اور یہ اس عمر میں تھے اور اسی ترتیب سے تھے۔ جعفر سب سے چھوٹے تھے، عباس سب سے بڑے تھے، عباس کی عمر 38 سال تھی اور جعفر کی عمر 26 سال تھی، اور یہ چاروں ہی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت ام البنین کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اور پھر آپ کو ان بیٹوں کی وجہ سے لقب بھی ملا۔ تو ایک بیٹی تھی جن کا نام رقیہ ہے، تو رقیہ وہ بیٹی ہیں جن کا مزار لاہور میں ہے، لاہور شہر میں، اور یہ بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو کتابوں میں کوئی مستند سند نہیں ملی۔ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ بی بی اولاد علی سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ چند پشتوں کے فاصلے سے ہیں۔ بہرحال میرا کیونکہ ان کے ساتھ ٹاپک نہیں ہے، میں بی بی رقیہ بی بی پاک دامنہ کی ایک ویڈیو ان قریب بھیجوں گا، تو اس میں حضرت رقیہ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو کتاب میں کوئی چیز نہ ملے تو وہ اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ تو فی الحال ہم یہیں تک روکتے ہیں۔ تو حضرت رقیہ یہاں لاہور آئی تھی، اور ان کے ساتھ ان کی 3 بیٹیاں بھی ہیں، اور وہاں ان کی 4 قبریں ہیں، اور ان کے اوپر آج کل عالی شان مزار بنا ہوا ہے جو موجودہ حکومت نے بنوایا ہے۔ اس وقت کے جو وہ وزیر داخلہ ہیں، اور اس سے پہلے وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ کرایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسماء نامی ایک خاتون ہے جو لاہور کی ہیں، اور وہ ممدوٹ خاندان کی ہیں۔ ممدوٹ خاندان وہ ہے جن کے گھر میں قائد اعظم آ کے رہتے تھے، تو وہ ایم پی اے بنی تھی نواز شریف کے دور میں، انہوں نے یہ فنڈ منظور کروائے تھے، اور یہ فنڈ یوسف رضا گیلانی نے جاری کیے تھے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ تو لیکن وہ فنڈ کم تھے، اور وہ نقشہ بھی کنٹروورشل تھا، تو وہ نقشہ کوئی اچھا نہیں بنایا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ کوئی عیسائیوں کے چرچ کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے تحریک چلائی تو وہ نقشہ بھی تبدیل ہوا ہے۔ آج کل میں دیکھ کے آیا ہوں، لیکن اس وقت بن رہا تھا، جب وہ مکمل ہو گیا ہے تو ابھی میں نے نہیں دیکھا، جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ عالی شان مزار بنا ہوا ہے، یہ بی بی رقیہ کا مزار ہے۔